اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اس طرح سے ایک عمل کا آغاز ہو رہا ہے جس کو عمل ام داؤد کہا جاتا ہے، اور آپ حضرات اس عمل میں غالباً اس کے پہلے شریک بھی ہو چکے ہیں۔ 15 تاریخ کو یعنی بدھ کے دن 3 بجے ظہرین کی نماز کے بعد 3 بجے کسی بڑی مسجد ہے، مسجد عیسیٰ محفوظ میں انشاءاللہ ام داؤد کے اعمال جیسے انجام دیے جاتے ہیں انجام دیے جائیں گے۔ اس میں مقدمتاً بہتر یہ ہے کہ انسان 3 دن روزہ رکھے، یعنی کل آنے والا دن 13، 14 اور 15 3 دن روزہ رکھنا مستحب ہے اس عمل ام داؤد کے لیے، جس کے بارے میں تاریخ میں جو واقعہ ملتا ہے کہ ام داؤد کون ہے؟ داؤد اس شخصیت کا نام ہے جو امام جعفر صادق علیہ السلام کے رضائی بھائی تھے، یعنی جن خاتون کا دودھ مولا امام جعفر صادق نے پیا ہے وہ جناب داؤد کی والدہ تھیں اور ان کا نام تھا فاطمہ۔ جب بنی عباس کے مظالم اپنے آخری درجے کو پہنچے اور منصور دوانیقی نے چاہا کہ آل محمد کا خاتمہ کر دیا جائے، تو جن لوگوں کو گھروں سے گرفتار کرایا گیا ان میں یہ داؤد بھی تھے، اور ان کو گرفتار کر کے عراق لایا گیا۔ ظاہر ہے کہ اب اس دور کے حالات کے اعتبار سے جب ماں کو معلوم ہو گیا کہ میرا بیٹا گرفتار ہو گیا تو اس کے معنی کہ اب زندہ رہنے کا کوئی سوال نہیں ہے، اس لیے جس کو گرفتار کر لیا گیا اسے زندہ کو چھوڑا جائے گا، کوئی گھر میں رکھ کے دعوت کرنے کے لیے تو بلاتا نہیں ہے، بلائے اسی بات سے کہ زندگی کا خاتمہ کر دیا جائے۔ یہاں تک کہ صبح و شام رونا گریہ و زاری کرنا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا، یہ ام داؤد کی والدہ جناب فاطمہ کا ایک مستقل مشغلہ تھا۔ یہاں تک ایک دن آیا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام بیمار ہوئے اور جناب فاطمہ اس رشتے کی بنیاد پر، اس محبت کی بنیاد پر، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ امام کو پالا ہے، آئی عیادت کے واسطے، مزاج پرسی کی، آپ کا مزاج کیسا ہے، آپ کیسے ہیں؟ فرمایا کہ صحت نامساعد ہے، نامناسب ہے، پروردگار عالم انشاءاللہ شفا و صحت دے گا، کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ امام کی مزاج پرسی کرنے کے بعد ام داؤد جناب فاطمہ جانا چاہتی تھی کہ ایک مرتبہ امام صادق نے سوال کر لیا اور داؤد کا کیا حال؟ اب کسی ماں کے سامنے اس کے ایسے بیٹے کا ذکر آ جائے جو مدتوں سے غائب ہے اور ایسے ظالموں جلادوں کے ہاتھ میں ہے جنہوں نے کبھی کسی کو زندہ نہیں چھوڑا ہے، خصوصیت کے ساتھ بنی ہاشم اور اولاد فاطمہ زہرا، ان کے زندہ رہنے کا کیا سوال ہے؟ وہ یہ سننا تھا، جیسے معلوم ہوتا تھا کہ فاطمہ کی آنکھوں سے آنسوؤں کا چشمہ ابل بے قرار ہو کے رونا شروع کیا۔ فرزند رسول نے پوچھا آپ اس قدر بے قرار ہو کے کیوں رو رہی ہیں؟ تب میں نے آپ سے گزارش نہیں کہ زمانہ ہو گیا، وقت گزر گیا جب داؤد کو منصور دوانیقی کے سپاہی گرفتار کر کے لے گئے اور مجھے آج تک ان کی خبر نہ مل سکی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو قتل کر دیا گیا اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو زندہ دیوار میں چھوڑ، اس لیے اس زمانے میں اولاد فاطمہ کے ساتھ ایک برتاؤ یہ بھی ہوتا تھا، یعنی وہ بہرحال خوش قسمت ہوتا تھا جس کو قتل کر دیا جائے، اس لیے کہ قتل بہرحال ایک آسان مسئلہ ہوتا ہے کہ کسی کے گلے کو خنجر چل جائے، تلوار چل جائے اور زندگی کا خاتمہ ہو جائے، اس ظلم کے مقابلے میں اس کو زندہ دیوار میں کیوں دیا جائے؟ لہٰذا دونوں طرح کی خبریں آتی ہیں، خدا بہتر جانتا ہے کہ میرا بیٹا زندہ ہے یا اس کو قتل کر دیا گیا یا دیوار میں چن دیا گیا۔ میں تو غالب تقریباً اس کی زندگی سے مایوس ہو گئی ہوں۔ غالباً یہ زمانہ ماہ جمادی الثانیہ کا تھا، رجب سے پہلے، اس لیے کہ امام صادق نے فرمایا کہ آپ اس قدر پریشان کیوں ہیں؟ ارے رجب کا مہینہ آ رہا ہے، بابرکت مہینہ آ رہا ہے، اس مہینے میں جو دعا کرے گا انسان پروردگار عالم اس کی دعا کو رد نہیں کرے گا۔ اگر خلوص دل سے دعا کرے آپ بتائیے کہ میں کیا کروں؟ کہا جب ماہ رجب آ جائے تو ماہ رجب کی 13، 14، 15 3 دن آپ روزہ رکھیے گا، اور 15 تاریخ کو دعا استفتاح جو دعائیں جو اعمال کیے جاتے ہیں یہ اعمال انجام دینا، نماز ظہرین کے بعد 8 رکعت نماز پڑھنا، اس وقت قرآن کے سورے ہیں، دعائیں ہیں، آپ انہیں پڑھیے گا۔ اس کے بعد دیکھیے پروردگار عالم اس عمل کے توفیق میں آپ کو کیا خوشخبری سناتا ہے اور کیا انتظام ہوتا ہے آپ کے بچے کے واسطے۔ یہاں تک وہ دن آیا اور جناب فاطمہ کہتی ہے میں نے روزہ رکھا اور 15 تاریخ آئی، میں نے عمل کیا، اور عمل کرنے کے بعد جب صادق آل محمد کی خدمت میں حاضر ہوئی تو آپ نے فرمایا مادر گرامی مبارک ہو، آپ کا فرزند آ رہا ہے۔ چاچا میرا لال زندہ ہے؟ کہا بے شک زندہ ہے۔
اور قریب آپ کی خدمت میں آنے والا ہے. تھوڑا وقت گزرا تھا کہ ایک مرتبہ ماں گھر میں بیٹھی ہوئی دیکھا گھر کا دروازہ کھلا اور بیٹا ماں کے سامنے آیا. ماں نے پڑھ کے اپنے بچے کو گلے سے لگا دیا. کون سوچ سکتا ہے اس ماں کی مسرت کا کیا حالت ہو، اس نے اتنی مایوسی کے بعد اپنے بیٹے کو پا لیا. بس یہ سننا تھا. اور یہ منظر دیکھنے کے بعد فاطمہ بے چین ہو گئی. کہا بیٹا میں تو سمجھی تھی کہ تیری زندگی کا خاتمہ ہو گیا ہوگا. لوگوں نے خبر بھی دی تھی کہ تجھے قتل کر دیا گیا ہے، زندہ دیوار میں چن دیا گیا. تو کیسے زندہ آ گیا؟ مادر گرامی میں تو قید خانے میں تھا اور جتنے مظالم ہو سکتے ہیں سارے مظالم مجھ پر ڈھائے جاتے تھے اور میں سب برداشت کر رہا تھا. مگر ایک دن میں نے عجیب و غریب منظر دیکھا. اور یہ منظر دیکھا کہ سپاہی حکومت کے چلے آ رہے ہیں اور آگے کہا چلیے آپ کو دربار میں بلایا گیا ہے. مجھے دربار میں حاضر کیا گیا. جب میں حاکم کے سامنے آیا تو حاکم نے کہا ہم نے تم کو رہا کر دیا اس لیے کہ تمہاری ماں تمہارا انتظار کر رہی ہے. آج یہ خیال کرتا ہوں تمہاری ماں تمہارا انتظار کر رہی ہے، لہٰذا ہم نے تم کو رہا کر دیا اور 10,000 انعام بھی دیا. ساتھیوں کو حکم دیا گیا سپاہیوں کو کہ انہیں فوراً ان کے وطن ان کے گھر پہنچا دیا جائے اور بیٹوں کو ماں سے ملا دیا جائے. یہ حکم ملا تو مجھے حیرت ہو گئی کہ آخر ایک بار یہ کون سا انقلاب آ گیا، یہ کون سا انقلاب آ گیا کہ ایسا جلاد ایسا ظالم انسان مجھے رہا کرنے پر اور انعام دینے پر تیار ہو گیا. تو اس نے خود یہ بیان کیا کہ میں نے رات کو خواب میں دیکھا، میں سو رہا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ جیسے کوئی بزرگ سامنے آئے ہیں اور ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے ہیں. کیا خبردار اگر اس کے بعد میرا بیٹا تیری قید میں رہا تو میں تجھے زندہ چھوڑنے والا نہیں. یہ طے کر لے کہ ابھی میرے لال کو رہا کرنا ہے. اس لیے کہ اس کی ماں اپنے بیٹے کے غم میں بے قرار ہے. مولا کائنات کی ذوالفقار کو دیکھنا تھا، اس تلوار کو دیکھنا تھا کہ لڑک گیا اور جیسے خواب سے چونکا ویسے ہی حکم دے دیا کہ داؤد کو رہا کر دیا جائے. یہ اس عمل کی برکت ہے جس کو عمل ام داؤد کہا جاتا ہے. یعنی تعلیم ہے امام جعفر صادق کی اور عمل کیا ہے فاطمہ داؤد کی ماں نے. صلوات علی محمد. اس سائڈ میں چھوٹی سی بات میں نے بارہ کی ہے مگر جان دہانی کے لیے گزارش کر رہا ہوں. اور وہ یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کے ذمہ ماہ رمضان کا یا کوئی واجب روزہ باقی ہے تو وہ سنتی روزہ نہیں رکھ سکتا ہے. لہذا اگر کسی کے ذمہ واجب روزہ باقی ہے اور وہ یہ عمل کرنا چاہتا ہے تو کل پرسوں نرسوں جو روزہ رکھے گا اسے قضا کی نیت سے رکھے. پروردگار عالم کے خزانے کرم میں کوئی کمی نہیں ہے. انشاءاللہ قضا کا روزہ بھی پورا ہو جائے گا اور اس دن کے روزے کا جو اجر و ثواب ہے وہ پروردگار عنایت کرے گا. اس لیے وہ تو ہماری نیتوں کو دیکھنا چاہتا ہے، مطلب اس کے سامنے ہمارے اعمال کی کیا حقیقت ہے. فقط دیکھنا چاہتا کہ بندوں میں کتنا جذبہ بندگی پایا جاتا ہے. وہ انسان راہ بندگی پر آ جائے کرم خدا کو خود پڑھ کے استقبال کرتا ہے. اللہ خود آواز دیتا ہے جب بندہ میری طرف ایک قدم آگے بڑھتا ہے تو رحمت 10 قدم پڑھ کے استقبال. يا صاحب السماء اللجن